شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگرچہ کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگرچہ کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا ایک اعلیٰ ترین پہلو جو ہے وہ حلم ہے، جس کو بردباری کہتے ہیں، جس میں تحمل کو شامل کیا جاتا ہے، جو صبر کے ساتھ مزاج کے اندر پیدا کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پاک حیات جو ظاہری طور پر انسانوں کے سامنے نظر آتی ہے، اس میں حلم کا بہت استعمال کیا، صبر کا بڑا استعمال کیا، بردباری کا بہت استعمال کیا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی انسانوں کی، اور یہ طے کیا کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، استقامت ہو، علم ہو، دولت ہو، تو رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور اگر آپ کمزور ہوں، پریشان حال ہوں، دکھی ہوں، محتاج ہوں، اس وقت رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ جو نبی ہوتے ہیں اللہ کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، جب نبی مکی زندگی میں تھے تو بڑی صبر سے کام لیا، اور جب مدنی زندگی میں آ گئے، مکی زندگی میں یعنی جب حکومت میں دخل نہیں تھا، اقتدار ان کے پاس نہیں تھا، جب غلبہ مشرکین کا تھا، جب تشدد کا دور تھا، تو بڑے صبر سے کام لیا، اور جب مدنی زندگی میں پہنچے، جب اللہ نے اقتدار بھی عطا کر دیا، عدالت بھی عطا ہو گئی، میدان بھی فتح کر لیا، حکومتیں لامحدود زمینوں تک پہنچ گئیں، مکہ بھی زیر نگین آ گیا، تو جب مکے میں تھے پریشانی کی حالت میں تو صبر سے کام لیا، اور جب اللہ نے طاقت سے نواز دیا تو پھر رحمت سے کام لیا۔ یعنی جو نبی ہوتا ہے وہ دونوں صورتوں میں اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اصول تھا کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اس کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، کھانا کھلا کے اگر اس کی کوئی ضرورت ہوتی، کپڑوں کی، کرائے کی، سامان کی، پوری کرتے تھے۔ تو اس کام کے لیے نا اکثر ادھار لینا پڑ جاتا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکٹری ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل اسسٹنٹ کہیے، تو ان کی ڈیوٹی تھی کہ جب کوئی مہمان آ جائے تو سامان لانا ہے، اور یہ پوچھنے نہیں جانا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہاں سے لاؤں، کس دکان سے لاؤں، نہیں، بس مہمان آ گئے، جاؤ بازار، اب ادھار چاہیے تو ادھار لے آؤ، لیکن مہمان بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ تو وہاں ایک یہودی تھا مدینہ میں، تو ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، کہنے لگا بلال آپ یار جگہ جگہ سے قرض لیتے ہو، میرے پاس بھی بہت پیسے پڑے ہوتے ہیں، کبھی مجھ سے بھی قرض لے لیا کرو، تو مجھے پتہ ہے کہ تم وقت پہ لوٹا دیتے ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا پیسہ بھی کام میں لگ جائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، تم سے بھی لے لیں گے کبھی ضرورت ہوئی تو ایک وقت آیا کہ ان سے بھی کچھ قرض لے لیا 1 مہینے کی مہلت کے اوپر۔
اب وہ 1 مہینہ مکمل نہیں ابھی گزرا، 3-4 دن باقی تھے، تو اس یہودی نے کیا کیا کہ 3-4 دن جب باقی تھے تو ایک چوراہے پہ رہا جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، سیدنا بلال بھی ساتھ میں ہیں، تو بیچ چوراہے کے اپنے قرض کا تقاضا کرنے لگا، بیچ چوراہے کے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا آدمی ہو، اس پہ کوئی تھوڑی سی انگلی اٹھا دے تو اس کے چاہنے والوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، چاروں طرف کوہرام مچ جاتا ہے۔ اور یہ تقاضا کس سے کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ بےہودگی کس سے کر رہا ہے؟ نازیبا الفاظ کن کے سامنے بول رہا ہے؟ جو اللہ کے بعد کائنات میں صرف وہی ہیں، خدا کے بعد زمین پر پوری کائنات میں اگر کوئی اللہ کا سب سے محبوب بندہ ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں، اللہ نے جن کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، جو رسولوں میں بھی سب سے اعلیٰ، جو انبیاء میں بھی سب سے اعلیٰ، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چوراہے میں یہودی کھڑا اور بدتمیزی کر رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، تلوار نکالنے لگے، فرمایا میں اس کی گردن نہ مار دوں کہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے روکا، فرمایا عمر کیا بات ہو گئی؟ تمہیں تو الٹا یہ کہنا چاہیے کہ ہم بھائی تیرا قرض ادا کر دیں گے، اس کو کہنا چاہیے کہ تھوڑا صبر رکھ، اور بلال کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کا جلدی قرض ادا کرو۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں موجود تھے، پوچھا کب تک کی مہلت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ابھی تو 3-4 دن باقی ہیں، یہ زیادتی کر رہا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اس سے قرض لیا ہے نا، اس کو واپس کریں گے۔ اب کیونکہ اس نے تقاضا کیا اور اس نے ایسی بری بات کہی، کہنے والا خود کہتا ہے جتنی بری میں کہہ سکتا تھا اتنی میں نے کہہ دی، اس سے آگے کہتا میری ہمت نہیں تھی، جتنی بری کہہ سکتا تھا میں نے کہہ دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اچھا تو ناراض ہو رہا ہے، اس سے اب تیری ذمہ داری ہے، فوراً اس کو لے جا، اس کے قرض کا ادا کر دو اور اس کو کچھ فالتو بھی دینا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے گئے، اس کو جا کے اس کے قرض کے مطابق کھجوریں بھی دے دیں اور کچھ فالتو بھی دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ فالتو کیوں؟ فرمایا تم نے اس کو ڈانٹا ہے نا، اس کو ڈانٹا نہیں۔ اب اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی طبیعت کے شخص تھے، قرض تو دے دیا، فالتو کھجوریں بھی دے دیں، لیکن چہرے پہ ناراضگی کے آثار تھے کیونکہ اس بندے نے ناحق بات کہی تھی۔ تو جب سب کچھ دے دیا تو اس بندے نے کہا کہ عمر تم مجھے پہچانتے ہو؟ فرمایا میں نے تجھے پہچاننے سے کیا لینا ہے، تیرا حساب ہو گیا، چل نکل اب یہاں سے، ہم نے تجھے پہچان کے کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں تم مجھے پہچانتے نہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں نہیں تجھے پہچانتا اور نہ ہی پہچاننے کی ضرورت ہے، تجھے تیرا قرض کا مال دے دیا، اب چلا جا یہاں سے۔ کہنے لگا نہیں مجھے دیکھو، میں یہودیوں میں سے توریت کا سب سے بڑا عالم ہوں، میں ابن ڈسنا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی توریت کا عالم نہیں ہے، اور میں رسول حق کی تلاش میں تھا، ساری نشانیاں دیکھ لی، ایک نشانی باقی تھی۔ رونے لگا، کہتا کیونکہ توریت میں لکھا تھا کہ نبی اتنے حلم والے ہوں گے، اتنی صبر والے ہوں گے کہ اگر سامنے سے کوئی بدتمیزی بھی کرے گا تو وہ اس کی جواب اس کے انداز سے نہیں دیں گے۔ کہتا بس وہ والی بات چیک کرنے کے لیے یہ چوراہے والا میں نے قصہ گھڑا ہے، اب تو مجھے لے چل محمد رسول اللہ کے قدموں میں تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لوں۔ بہت سارے لوگ بڑا بننا چاہتے ہیں، سب کی خواہش ہے، اور ماشاءاللہ جب سے 10-15 سال سے سوشل میڈیا شروع ہوا، یہ خواہش نے تو سمجھیے ساری حدود ہی توڑ دی۔ کوئی چوراہوں میں اپنی تصویر لگا کے،
کوئی واٹس ایپ پہ اپنی تصویر لگا کے، کوئی کسی کو 10 کلو آٹے کی تھیلی پکڑا کے، کوئی کسی غریب لڑکی کی شادی کروا کے سوچتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں۔ بڑا بننے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقے بتائے ہیں اس میں حلم کا ہونا سب سے زیادہ ضروری، بردباری کا ہونا، سمجھداری کا ہونا۔ بدتمیزی کی جواب میں اگر بدتمیزی کی تو پھر کیا بات ہے، گالی کی جواب میں اگر گالی دے رہے ہیں تو کوئی کمال نہیں کر رہے آپ۔ اگر اپنوں کی بے عزتی کر کے آپ سوچتے ہیں کہ ہم 2 قدم آگے چلے جائیں گے تو یہ آپ سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ آپ کسی کو تانا دے کے 4 لوگوں میں کسی کی بے عزتی کر کے سمجھتے ہیں کہ نہیں بس میری بڑی عزت ہو رہی، عزت نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا قرآن پاک میں بڑے صاف لفظوں میں، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کون کرتے ہیں بھائی؟ صبر وہ کہ جن کی زبان پہ پھر کوئی بات آتی نہیں ہے، اللہ ساتھ ان کے ہیں۔ متعدد مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر جا کے لکھا ہے کہ اس کے مکمل صبر کی بات یہ ہے کہ جو بندہ سامنے والے کی تانا زنی پر، سامنے والے کے جھوٹے الزامات پر، سامنے والے کے تشدد پر چپ ہو جائے، بالکل صبر کر لے، پھر اللہ کہتے ہیں کہ اب میں تیرے ساتھ ہوں، تیری طرف سے اب میں بدلہ لوں گا اس سے۔ تو ہمارے ہاں کیا معاشرے میں کام ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے کسی بھائی کی بے عزتی کر کے ہم تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اکثر ایک مقولہ بہت مشہور ہو گیا ہمارے ہاں، بہت سارے لوگ ہر ایک معاشرے میں، یہ صرف میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، ہر ایک معاشرے میں ایسے 2-4 لوگ آپ کو مل جائیں گے جو ایک ڈائیلاگ ماریں گے۔ کیا ماریں گے جی؟ ہم تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں، میں تو جو کچھ کہنا اگلے دے منہ تے ہی کہہ دینا۔ اچھا جی، جو کہتے ہو منہ پہ کہہ دیتے ہو، تو یہ بہت بڑا فن ہے، یہ بڑی مہارت کی بات ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہو منہ پہ ہی کہہ رہے ہو۔ بھائی کمال کی بات ہے یہ جو بندہ یہ لفظ کہتا ہے نا، کون سا لفظ، کہ جی میں تو منہ پر ہی کہہ دیتا ہوں، اگر وہ بادشاہ کے منہ پر کہتا ہے تو پھر یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اگر یہ اپنے بھائی کی بے عزتی کرتا ہے، اگر یہ اپنے پڑوسی کی بے عزتی کرتا ہے، اگر یہ اپنے دوست کی بے عزتی کرتا ہے، اگر یہ غریب کی بے عزتی کرتا ہے، اگر یہ مانگنے والے کی بے عزتی کرتا ہے، تو اس سے بڑا بے ایمان کوئی دوسرا ہے نہیں، اس سے بڑا بے ایمان کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کیا منہ پہ کہہ دیتا ہے بھائی؟ مطلب دل اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا دل ہے کہ اگر اپنا کوئی بھائی نماز نہ پڑھتا ہو تو بیچ چوراہے کے اس کو 10 لوگوں میں ٹوکتا ہے تاکہ اس کی بے عزتی ہو جائے۔ دل اتنا چھوٹا ہے کہ اپنے اگر کسی بھائی بہن کا عیب پتہ ہو تو 50 لوگوں میں بیٹھ کے اس کی کھلی اڑاتا ہے۔ مطلب دل اتنا چھوٹا ہے کہ اگر کوئی اپنا پڑوسی کوئی ضرورت کی چیز مانگ لے تو 10 لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، ارے یہ منہ پہ کہنے والا نہیں ہے، یہ بدبخت کم ظرف ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ منہ پہ نہیں کہہ رہا۔ منہ پہ تو سیدنا حبیب بن زید نے کہا بادشاہ وقت کو کہ ہم تجھے نہیں مانتے، منہ پہ کہا عمار بن یاسر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو کہ میں تیرے طریقے کو تسلیم نہیں کرتا، منہ پر کہا سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کو قبول کیا، کفار مکہ کے مطالبے کو منظور نہیں کیا ہے۔ منہ پر کہتے ہیں، اچھا منہ پر کہنے کا شوق ہے، اچھا پھر کہو نا منہ پہ ذرا کہہ کے بتاؤ کہ اب تک کتنی نمازیں چھوڑی، بتاؤ نا منہ پر کہ میرے بیٹے جو ہیں بدماش ہیں، بتاؤ ذرا منہ پر
کہ ہمارے باپ نے فلاں کے ساتھ ٹھگی ماری تھی؟ بتاتے کیوں نہیں کہ ہم بدماشی کا کاروبار کرتے رہے تھے؟ بتاؤ نا منہ پر کہ میں تو 2 نمبری کا کام کرتا رہا ہوں۔ کیوں نہیں بتاتے کہ میں نے فلاں کی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا؟ کیوں نہیں بتاتے کہ میں نے فلاں کے ساتھ اتنے ہزار کی بے ایمانی کی تھی؟ بتاؤ نا کہ میں نے کس کس کی ماں بہن بیٹی کے لیے غلط ارادے دل میں پال رکھے۔ منہ پہ کہنے کا اگر شوق ہے تو پھر اپنی اوقات بتاؤ، اپنی اصلیت بتاؤ۔ اگر یہ لفظ کہتے ہو کہ ہم جو کہتے ہیں منہ پر کہتے ہیں، اس کا مطلب جھوٹ بولتے ہو۔ تم اپنی کمیاں تو منہ پر کہتے ہی نہیں ہو، اپنی کمیاں منہ پر نہیں کہتے ہو۔ منہ پر کہنے والے لوگ معاشرے کو توڑنے والے لوگ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے بعد کون کائنات میں عزت والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کی تکریم ہو سکتی ہے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں کس کا ادب ہو سکتا ہے؟ پھر بھی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، نوجوان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا تو زنا کرنے کی طبیعت چاہتی ہے۔ آج کل ذرا کسی مولوی کو یہ بات کہہ کے دیکھو، 400 فتوے ساتھ میں آ جائیں گے۔ اپنے کسی پیر کو کہہ کے بھیجو، کہے گا تھپڑ مارو، باہر نکالو اس کو۔ اپنے کسی بڑے کو کہہ کے بھیجو۔ آج کل تو ماشاءاللہ جو پیر ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوں چاہے، ان میں سے 99% تو وہ ہیں جن کو مرید بھی وہ چاہیے جو بہترین بڑی گاڑی والے ہوں، اچھا اے سی والا ہوں۔ ان کو تو غریب مرید کا گھر بھی اچھا نہیں لگتا۔ پہلے سے ہی مشورے میں طے ہو جاتا ہے کہ کون سی کوٹھی پہ حضرت اتریں گے اور کون سی کوٹھی سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے واپس چلے جائیں گے، پہلے ہی طے ہو جاتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا طریقہ طے کیا ہے؟ یہ طے کیا، سنو، جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، جس طرح نماز کے لیے امام کے پیچھے نیت باندھنی ضروری ہے، جس طرح نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا ضروری ہے، اسی طرح اخلاق کے لیے اپنے سے کمتر آدمی کے ساتھ عاجزی سے ملنا نہایت ضروری ہے۔ یہ جو دیوان صاحب کو سلام کرتے پھرو نا، اس کو چمچا گیری کہتے ہیں، اس کو اخلاق نہیں کہتے، اس کو چمچا گیری کہتے ہیں۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں جی؟ اپنے سے کم تر کے ساتھ۔ بیوی آپ کی آپ سے کمزور ہے، آپ سارا غصہ اسی پہ نکالنا چاہتے ہیں؟ آپ کے بیٹا بیٹی آپ سے کمزور ہیں، آپ سارا غصہ انہی پہ اتارنا چاہتے ہیں؟ آپ کا بھائی آپ سے کمزور ہے، آپ ساری عزاداری اسی پر چاہتے ہیں؟ آپ کا پڑوسی آپ سے ڈرتا ہے، آپ ساری غنڈہ گردی اسی پہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے محلے والے آپ سے خوفزدہ ہیں، آپ سب کچھ انہی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ ارے جو اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ محبت کرنا نہیں جانتے، انہوں نے ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں۔ اعلیٰ ترین لوگوں کی چمچا گیری کرنے سے بہتر ہے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ حسن سلوک کو قائم کیا جائے۔ اللہ نے عزتوں کا جو سرمایہ رکھا ہے وہ عزتیں بانٹنے میں رکھا ہے۔ دولت لگاؤ بازار میں، دولت بڑھتی ہے۔ آپ زمینیں خریدیں، زمینیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ علم حاصل کریں، علم بڑھتا جائے گا۔ اپنے جسم پہ محنت کریں، جسم میں خوبصورتی آتی چلی جائے گی۔ تو پھر یہ کیا بہتر ہے کہ اگر آپ عزتیں بانٹیں گے تو آپ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جو دوسروں کی عزت چھین کر خود عزت دار بننا چاہتے ہوں، وہ قیامت آ سکتی ہے، دوسرے کا مقام نہیں لے سکتے۔ تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ کیا؟ حلم اپنے اندر پیدا کرنا، بردباری پیدا کرنا، اپنے میں سنیم لانا۔ فوری طور پہ جواب کے طور پر جواب دے دیا تو کوئی کمال کا کام نہیں کیا ہے ہم نے۔ کچھ چیزیں اگر برداشت کر لی جائیں تو برداشت میں تو مزہ ہی بہت زیادہ ہے، برداشت میں تو لطف ہی بہت زیادہ ہے، بانٹ کے کھانے میں تو لطف ہی بہت بڑھ جاتا ہے۔
اگر آپ برداشت کرنا سیکھ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے، عزت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو برداشت کرنا بھی تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب یہ جو سنت ہے یہ باہر بازار سے شروع ہونے والی نہیں ہے، گھر سے شروع ہوگی، اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے والدین سے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، یہاں سے شروع ہونے والی ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر صبر کے مادے کو پیدا کریں کہ جو بندے صبر کرنے والے ہوتے ہیں بڑی ہمت والے ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والا بندہ حالات سے گھبراتا نہیں ہے۔ بعض اوقات حالات بگڑ جاتے ہیں نا، لوگ جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، جو ڈرپوک آدمی ہوتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے، چھپتا پھرتا ہے۔ صبر کرنے والے حالات سے نہیں گھبراتے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ نے ہمت دی ہوتی ہے، استقامت دی ہوتی ہے، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اگر آپ صبر کرنے والے ہوں گے پھر اللہ کا ساتھ آ جائے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی۔ تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ یہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر آپ کو کسی کے اوپر تھوڑا سا بھی اقتدار حاصل ہے تو پھر اپنی عزاداری کو قائم نہ کریں، صبر کے ساتھ، حلم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قائم کریں۔ جب تھوڑا صبر سے کام لیں گے، تھوڑی محبت سے کام لیں گے تو وہی وقت جو ہے آپ کے ساتھ چلا جائے۔ میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف فرما تھے۔ سن 1952 یا 53 کا واقعہ ہے۔ تو کوئی صاحب آئے، ان کو کام وام کہیں لگا دیا تو اس بندے نے پیسے نہیں دیے تو بڑا ناراض ہوا، اس سے بھی ناراض ہوا، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آ کے ناراض ہوا۔ ناراضگی میں 3-4 تلخ باتیں کہیں تو حضرت ہنستے رہے۔ تو خادم کو بلایا کہ لے آؤ اسے شربت پلاؤ، شربت پلایا، کچھ ٹھنڈے ہو گئے۔ پھر جب ٹھنڈے ہو گئے، غصہ اتر گیا ان صاحب کا، تو پھر دوبارہ 3-4 سخت باتیں اس لیے کہیں کہ حضرت میں تو آپ کو اتنی بری باتیں کہیں تو آپ نے جواب میں مجھے ڈانٹا ہی نہیں۔ پھر بعد میں دوست بن گئے۔ تو اگر آپ 2 منٹ خاموش رہ جائیں گے تو رشتوں کو اگر آپ جوڑ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے گا۔ اور جو رشتوں کو جوڑنے کی بات ہے، قرآن پاک میں نے کہا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بولو نا، پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بس پکڑ ہی رکھی، آگے نہیں پتا کیا ہے ان کو۔ قرآن نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن کیا کہا آگے؟ فرمایا لیکن آپس میں لڑنا نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچنا، ایک دوسرے پر الزام تراشی مت کرنا، ایک دوسرے کی عزتیں مت اچھالنا، فروئی مسائل کو لے کے ایک دوسرے کو سڑکوں پر ذلیل نہ کرنا، مسجدوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف تقریریں مت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف عوام کو بھڑکانا نہیں، ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت مت پیدا کرنا۔ اور پھر قرآن نے یہاں تک کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والوں، اگر تم آپس میں لڑتے رہو گے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری عزت تمہارے پاس نہیں رہے گی، ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا آپس میں لڑنے سے صرف 2 آدمیوں کی گفتگو بند ہوتی ہے؟ ارے میاں 2 بندوں کی گفتگو نہیں بند ہوتی، 2 خاندانوں کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، 2 پڑوسیوں کی سلام دعا بند ہو جاتی ہے، 2 کاروباریوں کا آپس میں لین دین ختم ہو جاتا ہے، 2 سیاسی لوگوں کا آپس میں ربط ٹوٹ جاتا ہے، سماجی طور پر برباد ہو جاتے ہو، معاشی طور پر برباد ہو جاتے ہو، اور حکومت میں جو حصے داری ملنی ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ تفرقہ اور نا اتفاقی صرف اتنی
اتنی سی ہے کہ دو لوگوں میں سلام دعا نہیں، یہ نا اتفاقی جو گھر سے چلتی ہے یہ پارلیمنٹ تک جاتی ہے، جہاں تمہارے کسی نمائندے نے بیٹھ کے تمہارے لیے بات کرنی تھی، تم نے تو آپس میں لڑ کے اس کو وہاں پہنچنے ہی نہیں دیا ہے۔ دین کو سمجھیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا وہ بہترین نظام کائنات کا، صرف نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے دین مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کے اوپر چلنا پڑے گا۔ یہ کہنا ہوگا کہ حق حق ہے، ظلم ظلم ہے۔ یہ کہنا پڑے گا کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نفاق کو نکالنا ہوگا۔ جن کی نمازیں ان کو آپس میں دشمنیوں سے نہیں روکتی، جس کی نماز اس کو حرام کھانے سے نہیں روکتی، جس کی نماز اس کے بھائی کی غیبت سے نہیں روکتی، جس کی نماز اس کو اپنی بیوی پر ظلم کرنے سے نہیں روکتی، جس کی نماز اس کے پڑوسی سے محبت نہیں سکھاتی، جس کی نماز غریب کے منہ میں لقمہ دینے کا درس نہیں دیتی، جس کی نماز راستے میں چلتے ہوئے پتھر کو ہٹانے کا سبق نہیں پڑھاتی، تو یہ نالائق صرف فرض ادا کر رہا ہے، اس کی نماز ادا ہو ہی نہیں رہی ہے۔ کیونکہ نماز کی ادائیگی کا مطلب ہی صرف یہ ہے، نماز کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے نماز پڑھنے والے بندے اچھے بن جائیں، اور جس کی نماز نے انہیں اچھا ہی نہ بنایا تو اس کا مطلب ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ رہے۔ تو دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا ہے کہ حالات جیسے تیسے بھی ہوں، صبر سے کام لینا ہے، لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، جو لوگ صبر اور استقامت کو چھوڑتے ہیں وہ تھوڑے سے لالچ میں آ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ ابھی ایک ہمارے کشمیر کے سابقہ وزیر اعظم غلام نبی آزاد صاحب نے بیان دیا کہ ہم تو پہلے سے غیر مسلم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، کیونکہ ان کو ظاہری طور پر اقتدار کی کرسی چاہیے۔ تو انہوں نے سوچا کہ مذہب سے زیادہ اچھا تڑکا کسی اور چیز کا تو لگ نہیں سکتا ہے۔ تو میں سرکار کو یہ اپیل کروں گا کہ جو اپنوں کا نہ ہوا وہ آپ کا کہاں ہونے والا ہے، جو اپنوں کا نہ ہوا وہ آپ کا کہاں ہونے والا ہے۔ جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوں ان کو اسلام نے بھی کہا کہ یہ منافق ہیں، ان کو دنیا کے دستور نے بھی کہا۔ کسی بھی دیش میں چلے جائیے، سیاسی طور پر رائے کا اختلاف رکھنے والے لوگ قابل قبول ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنے دیش سے اختلاف رکھتا وہ بندہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، حالات جیسے بھی آ جائیں، اسلام کا دامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنی جان سے عزیز رکھتے رہیے۔ دعا کیجیے اللہ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔